ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو گیم کے جو منفی اثرات ہیں اس کو باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے، اور کئی ایسی واردات پوری دنیا میں اگر خبروں کو چھان کر کے دیکھا جائے، یا پھر آپ گوگل میں صرف یہ سرچ کر دیں کہ ویڈیو گیم کی وجہ سے کتنی اموات کا سبب بنی، تو آپ کو ساری ہسٹری سامنے آ جائے گی۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ ایک اور بستی سے تازہ ترین تصویریں اور وہاں کی ویڈیوز آ چکی ہیں، جہاں پر آپ لوگوں کی دی جانے والی امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کی مکمل کوششوں کا ایک اور ہمارا حصہ ہے۔ لگاتار گزشتہ ایک مہینے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی چلنے والا یہ سلسلہ الحمدللہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہ تازہ بستی ہے جو ہوا، جہاں پر عمل اور وہاں پر جو کہ آپ کے لیے دعائیں ہوئیں۔ شاید کچھ اور بستیوں میں کام چلنے کی وہ ویڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی امانتیں جو ملی ہیں ان کو پہنچانے کی کوششیں ہوئی۔ 20 مارچ کو ایک خبر آئی تھی جس میں ایک قاتل نوجوان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور وہ پورے کے پورے خاندان کا قتل کیا تھا نوجوان، اور وہ متاثر تھا ویڈیو گیم سے۔ ایمی کلیئر مارٹن دی انڈیپینڈنٹ کو اس میں ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوچا کہ کیوں نہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ آج ہماری نسل، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، بالخصوص لڑکپن کی جو عمر ہے، سب کے سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کس خطرناک حد تک گیمز ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں کو کس قدر متاثر کر رہے ہیں، بالخصوص چھوٹے بچوں کو۔ اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال 13 ستمبر کی صبح 5 بجے کے قریب نیچے رہنے والے پڑوسن نے شور سن کر اوپر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ مریم عباس کو اندر سے کراہوں اور مار پیٹ کی آوازیں سنائی تھی۔ جب انہوں نے دوبارہ دستک دی تو اچانک گولی چلنے کی آواز آئی، جس سے خوفزدہ ہو کر وہ بھاگ گئی اور پولیس کو اطلاع دی۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ 999 پر کی گئی ان کی فون کال، جس کے نتیجے میں جولیانا فالکن اور ان کے 2 کم عمر بچوں کی لاشیں ملی، ایک نوجوان مسلح حملہ آور کے منصوبے کو ناکام بنا دے گی، جو تاریخ کے بدترین قاتلوں میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 18 سالہ نیکولس پراسپر نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اپنے خاندان کو نیند میں ہی گولی مار کر قتل کر دیں گے، اور پھر 8ویں منزل پر واقع اپنے فلیٹ میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے، تاکہ بعد میں قریبی پرائمری اسکول میں اسمبلی کے دوران 4 اور 5 سالہ 30 بچوں پر فائرنگ کر سکیں۔ خاندان کے ساتھ شدید جھگڑے نے پڑوسیوں کو الرٹ کر دیا، اور جلد ہی پولیس پورے علاقے میں پھیل گئی۔ 48 سالہ جولیانا فالکن کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا، جبکہ ان کی 13 سالہ بیٹی گزیل پراسپر اور 16 سالہ بیٹا کائل پراسپر پر بھی مارے گئے۔ کائل کے جسم پر 100 سے زائد چاقو کے وار کیے گئے تھے۔ پراسپر بالآخر ہار مان گیا۔ ایک پولیس کار کو روک کر اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو ایک 12 بور جاپانی نیکو شاٹ گن جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ملی، جو اس نے جعلی لائسنس کے ذریعے خریدی تھی۔ اس کے ساتھ 30 سے زائد کارتوس بھی برآمد کیے گئے، جو اس نے اپنے خوفناک حملے کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ 1996 میں اسکاٹ لینڈ کے علاقے ڈیمبلین میں ہونے والے قتل عام کے بعد برطانیہ کا پہلا بڑا اسکول شوٹنگ کا واقعہ ہوتا، جس میں تھامس ہیملٹن نے 16 بچوں اور ایک استاد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ مقامی لوگوں کے لیے حیران کن تھا کہ خاموش اور الگ تھلگ رہنے والا نوجوان، جو زیادہ تر وقت اپنے کیمرے میں گزارتا تھا، در حقیقت ایک بھیانک جرم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
ایک پڑوسی نے اسکائی نیوز کو بتایا پورے علاقے کے لیے ایک زلزلے کی طرح تھا. ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, کوئی بیٹا اپنی خاندان کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے. لیکن نوجوان کی آن لائن سرگرمیوں کے توسیع سے ویڈیو گیمز کی جنون میں مبتلا اس نوجوان کی ایک اور شخصیت سامنے آئی. دی واکنگ ڈیڈ گیم کے ایک 8 سالہ خیالی کردار کلیمنٹائن سے غیر معمولی حد تک متاثر نظر آتا تھا. حملے کی دن صبح 6:22 پر انہوں نے اپنی اب حذف شدہ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کی بہن گزیل نے زومبی الوکلپس گیم کی پہلی قسط میں غلط فیصلے کیے اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان کا چہرہ ضرورت سے زیادہ بگاڑ دیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا, میں منتخب شدہ ہوں. کلیمنٹائن نے مجھے چنا ہے. جیسے مسیحیوں کو عیسیٰ مسیح کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے, مجھے کلیمنٹائن کی رہنمائی حاصل ہے. یہ ویڈیو گیم کا ایک کردار ہے کلیمنٹائن. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پر ایک ایسی ویب سائٹ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی جہاں لوگ اموات کی ویڈیوز دیکھتے تھے. یہ ویب سائٹ موت کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کے لیے کمیونٹی قرار دی جاتی تھی. تاہم نوجوان نے وہاں بچوں پر تشدد, جنسی جرائم اور لاشوں کے ساتھ گھناؤنے افعال کے بارے میں خوفناک تبصرے کیے تھے, جس کے بعد انہیں بلاک کر دیا گیا تھا. تحقیقات سے معلوم ہوا کہ پراسپر نے دیگر اسکول حملہ آوروں ان کے منشور کا مطالعہ کیا تھا اور وہ انسانیت کے تاریک ترین پہلوؤں میں خاص دلچسپی رکھتے تھے. بدنامی کی خواہش میں انہوں نے اپنے گھر کے قریب اسکولوں کی تحقیق کی اور ایک مخصوص سیاہ اور پیلے رنگ کا لباس منتخب کیا تاکہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں. گزشتہ ماہ پراسپر نے اپنی ماں اور 2 کم عمر بہنوں کے قتل کا اعتراف کیا. اس کے علاوہ اس نے بغیر لائسنس کے شاٹ گن خریدنے اور رکھنے اور چاقو رکھنے کا جرم بھی تسلیم کیا. بدھ کو لٹل کراؤن کورٹ میں 19 سالہ پراسپر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی, جس کی کم از کم مدت 49 سال مقرر کی گئی ہے. جج نے ان کے منصوبے کو حساب کتاب کے ساتھ خود غرضی پر مبنی اور سمجھداری سے بنایا گیا قرار دیا. بیڈفورڈ جیل میں قاتل جو آٹزم اور سائیکوپیتھک رویوں کا شکار ہے, اس نے کوئی ندامت ظاہر نہیں کی. ایک موقع پر انہوں نے ایک میڈیکل افسر کے سامنے سرگوشی میں کہا, کاش میں مزید لوگوں کو قتل کر پاتا. اس نے مزید کہا کہ وہ 2012 کے سینڈی ہک قتل عام میں جان سے جانے والوں کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کو قتل کرنا چاہتا تھا, جس میں کنیکٹیکٹ امریکہ میں 28 افراد مارے گئے تھے. کنیکٹیکٹ امریکہ کا علاقہ ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی جان لے کر وہ دی واکنگ ڈیڈ کے کلیمنٹائن کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے. یہ واقعہ برطانیہ میں اکیلے حملہ آور کے مسئلے پر نئی قانون سازی کے مطالبے کو بڑھا رہا ہے. خاص طور پر گزشتہ سال ساؤتھ پورٹ میں ٹیلر سوئفٹ تھیم پر مبنی ڈانس کلاس میں لڑکیوں پر چاقو سے کیے گئے اجتماعی حملے جیسے واقعات کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ برطانیہ کو انتہائی تشدد کے ایک نئے خطرے کا سامنا ہے, جو تنہا, ناپسندیدہ اور کمروں میں بند نوجوانوں کی جانب سے آ رہا ہے. ہوم سیکریٹری یویٹ کوپر نے کہا ہے کہ پراسپر کے جرائم انتہائی خوفناک ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں تشدد کی جنونیت ایک بڑا مسئلہ بن رہی ہے. تاہم برطانیہ کے دہشت گردی کے نگران ادارے نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا کہ ایسے حملوں کو دہشت گردی کے زمرے میں شامل نہ کرنا درست ہے, لیکن اس نے ایسے افراد کے خلاف نئے قوانین بنانے کی سفارش کی جو بڑے پیمانے پر قتل عام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں, لیکن جن کے مقاصد دہشت گردی کو فروغ دینا نہیں ہوتے. جوناتھن ہال کی سی, جو حکومت کے آزادانہ دہشت گردی کے قوانین کے تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کہا کہ بعض معاملات میں تفتیش کاروں کے لیے واضح ہوگا کہ حملہ خالصتاً ذاتی وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اکیلے افراد کے لیے ایک حقیقی نہ کہ محض نظریاتی قانونی خلا موجود ہے جو بڑے پیمانے پر قتل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. انہوں نے خبردار کیا کہ یہ متوقع ہے کہ دیگر اقسام کے پرتشدد حملے ایک نئے رجحان کو جنم دے سکتے ہیں, خاص طور پر تنہا, دھتکارے گئے, کمزور دماغی صحت کے حامل نوجوانوں میں, جن کے لیے پرانی رنجشیں اور شکایات تشدد کی بنیاد بن جاتی ہیں. پراسپر کے مقدمے کے حوالے سے انہوں نے کہا, اصل نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے قوانین برطانیہ کے لیے اس قسم کے حملہ آوروں سے بچاؤ کا بنیادی ذریعہ نہیں ہے. اصل اہمیت اسلحے کے کنٹرول کی ہے. قتل کے بعد جولیانا فالکن کو خراج عقیدت پیش کیا گیا, جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جیتی تھی. انہیں ایک مثبت شخصیت قرار دیا گیا جن کی کمی محسوس کی جائے گی.
لیا منور ہائی اسکول کے اساتذہ نے 9ویں جماعت کی طالبہ گزیل کی موت کے بعد انہیں ایک خوبصورت روح اور مثالی طالبہ کہا جنہیں شدت سے یاد کیا جائے گا۔ 16 سالہ قائل فٹ بال اور باکسنگ کے بے حد شوقین تھے۔ ان کے ایک دوست نے انہیں اچھا، پر اعتماد اور خوش آمدید کہنے والا نوجوان قرار دیا۔ پراسپر کے والد رے پراسپر، جو ارجنٹینا میں پیدا ہونے والی جولیانا فالکن سے طلاق لے چکے تھے، انہوں نے مختصر بیان سے کہا کہ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ان کی روح کا ایک حصہ بھی مر گیا۔ پراسپر کے سب سے بڑے بھائی، جو اپنے والد کے ساتھ رہائش پذیر تھے، اس حملے سے بچ گئے۔ عدالت کی ایک ابتدائی سماعت کے دوران رے پراسپر نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں اب بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ جب پراسپر کی اسکول حملے کے منصوبے کی تفصیلات سامنے آئیں تو سینٹ جوزف کیتھولک پرائمری اسکول کی پرنسپل مورین مرفی نے کہا کہ پراسپر کے تمام بہن بھائی اسی اسکول میں زیر تعلیم تھے اور وہ ہماری اسکول کی ایک عزیز فیملی تھی۔ ہمیں جان کر سخت دھچکا لگا کہ سینٹ جوزف اس واقعے میں ممکنہ ہدف تھا، تاہم اپنے والدین اور سرپرستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اسکول کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک گیم کے کردار سے متاثر ہو کر کے ایک شخص ذہنی مریض ہو جاتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، پھر اس تنہائی میں اپنے فیملی کو اور اپنے ہی اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نئی آنے والی یہ ٹیکنالوجی اور ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں وقت گزاری کے لیے یا بچوں سے خود کو بچانے کے لیے، ان کی شرارتوں سے خود کو بچانے کے لیے یا ان کو کسی کام میں بزی رکھنے کے لیے جب کوئی چیزیں دیتے ہیں تو وہ کس قدر آپ کے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی اور ان کے آگے آنے والے بہترین مستقبل کے لیے بھی جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے، مشکلات بڑھا سکتی ہیں، اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اس طرح کے چیزوں میں ملوث پا رہے ہیں کہ محبت سے ہی صحیح ان تمام چیزوں کی لت سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔